بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور بہت ہی مقرب صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے میں کثرت کرو، کیوں نہ کہ یہ دن مشہود ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا ہماری آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پردہ کرنے کے بعد بھی سنوں گا، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسام یعنی جسم و مبارک کو حرام کر دیا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں، یعنی کسی اور ملک میں ہیں، یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود شریف کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود شریف میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا تو مجھے ہر ایک کا درود شریف سنائے گا، حالانکہ میں مدینے میں ہوں گا اور میری امت مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اے ابو امامہ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روضہ مقدس میں سمو دے گا اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں گا، ان کی آوازیں سنتا ہوں گا، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس ایک درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نزہۃ المجالس میں درج ہے، فرمایا آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیوں نہ کہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں اس کو میں اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مصنف القول البدیع میں حضرت سلیمان بن رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے آگے حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنتے ہیں؟ فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں سنتا ہوں اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم کے جلیل القدر صحابہ پر، جنہوں نے ایسے سوالات پوچھے جس سے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کا بھلا ہو گیا۔ اللہ والو، کتنا کھل کر صحابہ نے سوال کیا کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا ہماری آواز آپ تک پہنچے گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، پردہ کرنے کے بعد بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام کر دیے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، زندہ ہیں۔ بے شک وہ زندہ نبی ہیں۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے میں اللہ کے پیارے حبیب کی شان بیان کر رہا ہوں، وہ مدینہ شریف میں میری آواز سن رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے حالات سے بے شک باخبر ہیں۔ اللہ والو، جب بھی درود شریف پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب ہے، اور یہ بھی سوچ کے پڑھو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی، حاضر و ناظر نبی، زندہ جاوید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں ہمارے الفاظ کو سن رہے ہیں، ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں۔ اب اس چیز کو سوچ کر جب بھی درود و سلام پڑھو تو یاد رکھو کہ باوضو پڑھو اور با ادب پڑھو، اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی متوجہ ہیں۔ اللہ والو، اس سوچ کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھو گے تو بے شک تمہیں درود شریف سے روحانی فیوز بھی حاصل ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، فضائل بھی حاصل ہوں گے، اسرار و رموز بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی کو سن رہے ہیں، ہمارے حالات ان کو معلوم ہیں، ہماری آوازیں، ہماری بولیاں ان کو معلوم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ اللہ والو، جب بھی درود شریف پڑھو، با ادب پڑھو، با وضو پڑھو، اور میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ درود شریف خود بھی پڑھا کرو، درود شریف لوگوں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیا کرو، کیونکہ اگر آپ کے کہنے پر کسی ایک بندے نے بھی درود شریف کو ایک دفعہ پڑھا، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی بڑھے گا۔ جو آپ کی ترغیب پر ہمیشہ کے لیے درود پاک سے جڑ گیا، جس کی زندگی میں درود پاک سے رحمتیں اترے گی، اس کے پڑھنے کے سبب، اس کی نیکی کی طرف جانے کے سبب آپ کی زندگی میں آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود شریف خود بھی لکھا کرو اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیا کرو، اور درود شریف سننا کرو، درود شریف کے فضائل و برکات کو سنا کرو۔ بلا شبہ یہ آپ کے ایمان کو دوبالا کرے گا، آپ کی جذبہ محبت کو بڑھائے گا، اور درود شریف محبت سے پڑھا کرو۔ آؤ ہم سب مل کر ایک بار یک زبان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کریں۔ بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ والو، اپنی اپنی زندگیوں میں درود شریف سے جڑ جاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں، تمہاری روحوں میں، تمہارے نصیبوں میں، تمہارے دل و دماغ کیسے درود پاک کے نور سے منور ہوتے ہیں۔
جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے درود شریف یوٹیوب چینل نظر کرم کو جوائن کر لو، درود شریف سے جڑ کر دیکھو، درود شریف کو سن کر دیکھو، نظر کرم تم پر ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اللہ والو کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اس سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود و سلام پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے، لکھنے اور لکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔